کو اپنا فعل کہتا ہے؟ بتاؤ کیا کسی مسلمان کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن سے پوچھو، اللہ فقط فعل معصوم کو اپنا فعل کہتا ہے۔ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ شب ہجرت رسول نے جو کنکریاں پھینکی تو اللہ کہہ رہا یہ تم نے نہیں پھینکی، یہ اللہ نے پھینکی۔ تو اللہ فقط فعل معصوم کو اپنا فعل کہتا ہے۔ اب ہم تو معصوم نہیں مانتے، لیکن اللہ جانے اللہ کی نگاہ میں ابو طالب کی عظمت کیا ہے کہ اللہ ابو طالب کے فعل کو اپنا فعل قرار دے رہا ہے کہ میں نے یتیم پایا تو تیری پرورش کی۔ یعنی اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر میں اللہ دنیا میں مجسم ہو کر اپنے حبیب کو پالتا تو ایسے ہی پالتا جیسے ابو طالب نے پالا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ورنہ یہ خاص احسان جتانے کی ضرورت نہیں تھی بھائی، یوں تو اللہ سب کی پرورش کر رہا ہے۔ بولو بڑے گاؤں والوں، کر رہا نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین کے معنی یہی ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو یوں تو سب کا پالنے والا ہے، وہ کافروں کو بھی پال رہا ہے، مشرکوں کو بھی پال رہا ہے، بلکہ کافروں کے بچے بھی پال رہا ہے، مشرکوں کے بچے بھی پال رہا ہے۔ پوری دنیا کے یتیم بچوں کو یوں تو اللہ ہی پال رہا ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، ورنہ وہ رب العالمین ہی نہیں رہے گا۔ تو پھر یہ اللہ خصوصیت سے کیوں کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں یتیم پایا تو ہم نے تیری پرورش کی؟ تو اللہ عجب نہیں کہ بتائے کہ میں ابو طالب کے فعل کو اپنا فعل قرار دے کر زمانے کے جاہل مفتیوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں اللہ قرآن میں ابو طالب کے قصیدے بیان کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اللہ ابو طالب کی عظمت بیان کر رہا ہے، اور خود پیغمبر اسلام نے، میں آتا ہوں حالانکہ اسے بعد میں بیان کرنا تھا لیکن جب زبان پر آ گئی ہے تو بیان کروں، جب جناب ابو طالب کے انتقال کی خبر پیغمبر اسلام کو ملی نا، تو روایت میں ہے پہاڑ جیسی بجلی بن کر اللہ کے نبی کے دل پر یہ گری، یہ خبر پہاڑ بن کر گری۔ یعنی بہت زیادہ دکھ ہوا، بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ یہ خبر آپ کے لیے بہت صدمہ رکھتی تھی۔ پیغمبر آئے اور آنے کے بعد چادر ہٹائی اور 4 مرتبہ چچا کے دائیں رخسار پر بوسہ دیا، 4 مرتبہ بائیں رخسار پر بوسہ دیا۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ میرا پڑھ دینا آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان ہے۔ یوں بھی ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے، اگر انسان کا انتقال ہو جائے تو جب تک اسے غسل میت نہ دیا جائے، اگر کوئی زندہ بھی اسے چھو لے تو اس پہ غسل مس میت بولو واجب ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم مجھے کوئی روایت ایسی نہیں ملی کہ پیغمبر نے ابو طالب کے دائیں پیشانی پہ 4 بار بوسہ دیا، بائیں پیشانی پہ بوسہ دیا اور اس کے بعد غسل مس میت کیا ہو۔ تو کم سے کم ماننا پڑے گا نا کہ بھائی تمہاری میت اور ہے، ابو طالب کی میت اور ہے۔ تمہاری میت چھونے سے زندوں پر غسل واجب ہے، ابو طالب طہارتوں کا سمندر ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔
تو 4 مرتبہ دائیں پیشانی پہ بوسا، 4 مرتبہ بولیے بائیں پیشانی پہ بوسا دیا، اور اس کے بعد کیا کہا؟ یا اماں ہو، اے میرے پیارے چچا۔ اللہ اکبر! دیکھیے احسان کو یاد کر کے نبی رو رہے ہیں، کہہ رہے یا اماں ہو، اے میرے پیارے چچا، ربیتا صغیرن وکفلتا کبیرن ونصرتا نبیًا فجزاک اللہ خیر الجزا۔ ہائی، سمجھ گئے ہوں گے، بڑا آسان جملہ ہے۔ نبی نے آتے ہی کہا چچا جب میں چھوٹا تھا تو آپ نے میری پرورش کی، جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو آپ نے میری کفالت کی، یعنی میری ذمہ داری بھی اٹھائی، جب میں نے اعلان نبوت کیا تو آپ نے نبوت کی نصرت کی، فجزاک اللہ خیرا، اللہ سے آپ کو اس کی بہتر جزا مل گئی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ نبی سند دے رہے ہیں، نبی گارنٹی دے رہے ہیں، آپ نے میری کفالت کی، آپ نے میری تربیت کی، جب میں نے نبوت کی تبلیغ شروع کی تو نبوت کی آپ نے نصرت کی، فجزاک اللہ خیر الجزا۔ اگر اس کو دعائیہ جملہ لیں تو یہ کہیں گے اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب مجھے انصاف کے ساتھ بتائیے، سرکار انبیاء، سید المرسلین، امام الانبیاء چچا کے حق میں جزائے خیر کی دعا کرے اور اللہ قبول نہ کرے، یہ ہو سکتا ہے؟ تو ماننا پڑے گا، ادھر نبی نے دعا کی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ادھر اللہ نے ابو طالب کے احسان کا بدلہ دے دیا۔ لیکن بدقسمت مولوی کو کیا کہا جائے؟ جانتے ہیں انہوں نے کیا لکھا؟ ابو طالب ایمان ہی نہیں لائے۔ بھائی اگر صرف یہ بات لکھتے تو ہم تو تسلیم کر لیتے، اچھا ہوا ایمان نہیں لائے، کیونکہ ایمان لاتا وہ ہے جو پہلے سے بے ایمان ہو۔ آئی آئی آئی، بھائی لاتا وہ ہے جو پہلے سے بے ایمان ہو، اور جو صاحب ایمان ہو اسے ایمان لانے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ تو یہ کہنا تو ٹھیک ہے، لیکن کیا لکھ دیا؟ ابو طالب چونکہ اسلام نہیں لائے لہذا، لیکن نبی کی تو ٹھیک ہے، نصرت کی، پرورش کی، اللہ جہنم میں جو سب سے کم عذاب دے گا وہ ابو طالب کو۔ یہ بخاری نے لکھا ہے بھائی، کوئی چھوٹی موٹی کتاب میں نہیں ہے۔ بخاری جس کو ہمارے اہل سنت بھائی قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب سمجھتے ہیں، اس میں ہے کہ سب سے کم عذاب کس کو ملے گا، یعنی عذاب ملے گا۔ میں نے پوچھا کم عذاب کیا ہے؟ تو کہا وہ یہ ہے کہ ابو طالب کو آگ کی جوتی پہنائی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ جبکہ پوری زندگی یہ بھی مان رہے ہیں کہ ابو طالب نے نصرت پیغمبر کی، بلکہ پیغمبر پر احسان کیا، دین اسلام کی مدد کی۔ اب اس واقعے کو رکھیے گا اور دوسرا واقعہ جو میں نے آج تک نہیں پڑھا وہ سنیے گا، اور وہی بخاری ہے، اسی بخاری میں، اور یہ واقعہ یوٹیوب پہ مل جائے گی، آپ لکھیں گے نا یہ پورا واقعہ آ جائے گا کہ رسول اللہ کا ایک اور چچا ہے، نام اس کا ابو لہب ہے۔ جانتے ہو نا ابو لہب کو؟ قرآن میں اللہ نے اس کی مذمت کی ہے، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، تو مذمت میں ہے۔ لیکن ابو لہب کے بارے میں کیا لکھا ان مسلمانوں نے؟ تعصب دیکھیے، خدا کی قسم، یہ لکھا کہ ابو لہب نے جب رسول کی ولادت ہوئی تو اس کی ایک باندی تھی جس کا نام سویبہ تھا۔ اس باندی نے آ کر کے خوشخبری سنائی کہ ابو لہب مبارک ہو، تمہیں بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ کیا پیدا ہوا ہے؟
اور سویبہ کی زبانی جب ابو لہب نے یہ خوشخبری سنی تو اتنا خوش ہوا ابو لہب، حالانکہ ابھی نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا، نہ اعلان رسالت کیا، نہ دنیا کو یہ بتایا میں اللہ کا رسول ہوں، نہ یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، صرف بھتیجے کی ولادت کی خوشخبری سن کر ابو لہب نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا۔ کیا کر دیا؟ بولیں گے تو بات بنے گی۔ آزاد کر دیا، یہ بخاری لکھ رہے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ آزاد تو کر دیا، واقعہ بہت پہلے ہو چکا۔ جناب عباس جو فتح مکہ کے وقت رسول اللہ کے ایک اور چچا ہیں، وہ بھی اسلام لائے، انہی کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس۔ تو جناب عباس ابن عبد المطلب نے خام میں ابو لہب کو دیکھا، یہ بخاری لکھ رہے ہیں، جاگ کر سنیے گا۔ خام میں ابو لہب کو دیکھا، بہت پریشان، بہت ڈرا سہما۔ تو عباس نے پوچھا کہ تم تو پوری زندگی اسلام اور رسول اسلام کے دشمن رہے، یہ بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ کہتا کیا بتاؤں، ہر روز مجھے طرح طرح کا عذاب دیا جاتا ہے اور نئے نئے عذابوں میں ہمیں مبتلا کیا جاتا ہے، ہر دن ایک نیا عذاب، لیکن ایک دن وہ سوموار کا دن ہے۔ چونکہ بھائیوں کے یہاں روایت یہی ہے کہ سوموار کے دن رسول کی ولادت ہوئی، تو کہتے ہیں لیکن ایک دن جس دن رسول پیدا ہوئے، وہ جو میں نے خوشی میں اپنی باندی آزاد کی، اللہ اس دن، صرف اس دن میرے لیے کچھ عذاب ہلکا کر دیتا ہے اور جنت سے ایک چشمہ جاری کر دیتا ہے جس سے میں پانی پی لیتا ہوں، ورنہ پورے دن خون، پیپ اور جہنم کے کھانے مجھے یہی ملتے ہیں، جس سے میں بہت پریشان رہتا ہوں اور عذاب میں مبتلا رہتا ہوں۔ لیکن ایک دن چونکہ میں نے بھتیجے کی خوشی میں اپنی باندی آزاد کی، تو وہ دن مجھے عذاب میں ہلکا کر دیا، تخفیف کر دیا جاتا ہے، عذاب، میرا عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ لکھنے کو لکھ دیا، آپ نے بھی سن لیا، میں نے بھی پڑھ دیا، لیکن ذرا پوچھو بخاری شریف کے پڑھنے والوں سے کہ جاہلو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اگر یہ واقعہ درست بھی ہے، مجھے اس کی صداقت پر اور اس کی کذابت پر نہیں جانا کہ جھوٹی ہے یا سچی روایت، لیکن اگر صحیح بھی ہے، مان لیا بخاری میں ہے چکے، تو مجھے انصاف کے ساتھ بتاؤ بخاری کے پڑھنے والوں، جس ابو لہب نے ایک دن کے لیے نبوت کی خوشی میں نہیں، اپنے بھتیجے کی خوشی میں باندی آزاد کر دی، اس سے تو عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، اور جس ابو طالب نے پوری زندگی پوری زندگی نبی پر قربان کر دیا، تیری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس ابو طالب کو عذاب دیا جا رہا ہے؟ اب بتائیے یہ ابو طالب سے دشمنی ہے یا نہیں ہے؟ پوری زندگی جس ابو طالب نے رسول اسلام پر قربان کر دیا ہو، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ابو طالب کی زندگی ہے ہی پیغمبر اسلام کے لیے، اور قرآن کہتا ہے احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان ہے۔ لیکن انہوں نے کیا لکھا؟ ابو طالب کو آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، استغفر اللہ۔ اب آپ سوچئے یہ تعصب ہے یا نہیں ہے؟ ایک دن خوشی منانے والا تو ایک دن عذاب سے بچ جاتا ہے، اور جو ہر روز نبی پر اپنی جانیں قربان کر رہا ہے، اس ابو طالب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ علماء فرماتے ہیں ابو طالب کے ایمان پر ایمان رکھنا ہی ایمان ہے، اور ان کے ایمان میں شک کرنا کفر کی علامت ہے، کیونکہ
پیغمبر اسلام کے قدم قدم پہ ابو طالب کی مدد شامل ہے. اگر یہ تو علامہ زمخشری لکھتے ہیں ما قام الاسلام الا بسیف علی وبمال خدیجۃ الکبریٰ وبنصرت ابو طالب. اسلام اپنے پاؤں پہ کھڑا ہی نہ ہوتا اگر خدیجہ کی دولت نہ ہوتی، ابو طالب کی نصرت نہ ہوتی اور علی کی تلوار نہ ہوتی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اب میں یہ واقعہ آپ کے گوش گزار کروں. ابو سفیان جو قدم قدم پہ دشمنی رسول میں آگے تھا، اس نے کیا کیا؟ جب پیغمبر نے تبلیغ شروع کی تو مکے کے سارے بچوں کو جمع کیا اور اس سے کہا کہ دیکھو، جب محمد تبلیغ کرے یا کہیں بھی خدا کا پیغام پہنچائے تو ان کا مذاق اڑانا، اور ہم تمہیں اس کی صلے میں کچھ نہ کچھ دیا کریں گے. ہوا یہی. پیغمبر اسلام مکے کے بازاروں میں، مکے کے گلیوں میں تبلیغ کر رہے ہیں اور یہ سفیانی بچے رسول اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں. ایک دن پیغمبر لہو لہان اپنے چچا ابو طالب کے پاس آئے. ابو طالب کی نظر پڑی، دیکھا کپڑوں پہ خون کے داغ، چہرے پہ چوٹ کے نشان، اور ہر طرح سے پیغمبر ستائے ہوئے. پوچھا بھتیجے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ نبی نے کہا چچا آج ابو سفیان کے سمجھائے ہوئے بچوں نے مجھے تبلیغ کے وقت بہت تکلیف پہنچائی. یعنی کسی نے پتھر ماری، کسی نے مذاق اڑایا، کسی نے ہمیں اور طرح سے ستایا. یہ سفیانی بچے ہیں جو ہمیں ہر طرح سے ستا رہے ہیں. پیغمبر کی یہ بات سنی ابو طالب نے، ایک دم سے پیشانی پہ جلال آیا. پیغمبر کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا میرے بیٹے محمد چلو میرے ساتھ ابو سفیان کے پاس. اب جیسے پیغمبر کا ہاتھ پکڑا، پیغمبر ابو طالب کے ساتھ چل پڑے. یہ بھی نہیں کہا پیغمبر نے کہ چچا اب تو میں 40 برس کا ہو گیا ہوں، بڑا ہو گیا ہوں، اعلان نبوت کر چکا ہوں، اب ہاتھ پکڑ کر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چلیے میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں. نہیں، ہاتھ پکڑا ابو طالب نے اور پیغمبر چل پڑے. اب بھی نہیں سمجھے بھائی، اسلام جس کا ہاتھ پکڑ کر چلے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ جس ابو طالب کے سہارے چلے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. رسول صلوات رسول جس کا سہارا لے کر چلے اسے ابو طالب کہتے ہیں. بس ہاتھ پکڑا چل دیے رسول. ابو طالب نے جاتے ہی ابو سفیان سے کہا کہ ابو سفیان تمہارے سمجھائے ہوئے بچوں نے میرے بھتیجے محمد کو اذیتیں پہنچائی ہیں، تکلیف پہنچائی ہے، پتھر مارے ہیں، لہذا اپنے بچوں کو سمجھا لو. اب تاریخ تبری میں روایت یہ ہے کہ چونکہ ابو سفیان ہی کے سمجھائے ہوئے بچے تھے کہ تکلیف پہنچانا، اذیتیں پہنچانا، لہذا دل میں تو بڑا خوش ہوا. لیکن چونکہ شکایت لے کر ابو طالب آئے تو ابو طالب نے ٹالنے کے لیے ایک جملہ کہا، اور پھر بعد میں
ابو سفیان نے ٹالنے کے لیے جملہ کہا، اور بعد میں جو ابو طالب نے جواب دیا وہ بڑا لطف آئے گا۔ ابو سفیان کہتا ہے ابو طالب بچوں کی بات سننے میں، کیا کہا ابو سفیان نے؟ بچوں نے ہی تو مارے ہیں، تو بچوں کی بات ہے، بچوں میں رہنے دو، اس بات کو آگے نہ بڑھاؤ۔ خدا کی قسم ابو طالب کا احسان دیکھیے، نصرت اسلام کیسے کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ابو سفیان نے کہا بچوں کی بات ہے، بچوں میں رہنے دو، ایک مرتبہ ابو طالب نے بھی انتقامی نگاہ سے ابو سفیان کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا پھر ابو سفیان یاد رکھنا ایک بچہ میرے پاس بھی ہے۔ آئی حیا محظوظ نہیں ہو رہے، خدا کی قسم صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پر۔ کیا فرمایا ابو طالب نے؟ پھر یاد رکھنا ایک بچہ میرے پاس بھی ہے۔ اب ابو سفیان نے یہ سمجھا کہ ابو طالب کے پاس تو ایک ہی بچہ ہے علی، تو وہ ایک بچہ مکہ کے اتنے سارے بچوں کا کیا بگاڑ لے گا یا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ ابو طالب کا بچہ فقط بچہ نہیں ہے، علی غالب کل غالب ہے، وہ شیر خدا ہے، اسے نہیں معلوم تھا۔ لہذا کہا اچھا کوئی بات نہیں، دیکھ لیں گے۔ ادھر ابو طالب آئے، اور آنے کے بعد علی کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا یا علی، آج سے جب محمد تبلیغ میں جایا کرے اپنے بھائی کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ ہائے ہائے، میرے بھتیجے کو اکیلا نہ چھوڑنا، تم بھی پیچھے پیچھے چلنا، اور خبردار جو بچے محمد پر پتھر مارے وہ پتھر محمد پر بعد میں آئے، تمہارے سینے پہ پہلے آئے۔ سمجھا دیا ابو طالب نے کہ محمد کو کوئی پتھر لگنا نہیں چاہیے، پہلے تمہارے سینے پہ آنا چاہیے۔ علی نے وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے ابا جان، آج سے میں حفاظت پیغمبر کروں گا، اپنے بھائی کی حفاظت کروں گا، اپنے پیغمبر کی حفاظت کروں گا۔ وعدہ کر لیا۔ اگلا دن آیا، پیغمبر تبلیغ کو چلے، ادھر علی بھی پیچھے پیچھے چلے، نبوت آگے آگے، گویا امامت پیچھے پیچھے۔ دنیا اسے بعد میں سمجھی نا، لیکن ہم تو سمجھ رہے ہیں نبوت آگے امامت پیچھے۔ ابھی جیسے ہی پیغمبر نے جا کر مکہ کے بازاروں میں لوگوں کو دعوت اسلام دی، ایک سفیانی بچہ آگے بڑھا اور اس نے مذاق اڑایا، ہاذا مجنون، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، اسے پتھر مارو۔ دوسرا سفیانی بچہ آگے بڑھا، اس نے پتھر مارنا چاہا، فوراً علی آگے بڑھے، جس نے مجنون کہا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کر ہوا میں اچھالا، جس نے پتھر مارنا چاہا تھا اس کے پتھر کو علی نے روکا اور اس کا گریبان پکڑ کر دیوار میں ٹکرا دیا۔ تیسرا سفیانی بچہ آگے بڑھا، کسی نے لات مارنی چاہی، علی نے اس کی ٹانگیں توڑ دی۔ کسی نے آگے بڑھ کر مذاق اڑانا چاہا، علی نے اس کی گردن مروڑ دی۔ کچھ اور بچے آگے بڑھے، علی نے 3 بچوں کو آپس میں یوں ٹکرائے کہ اس کے سر آپس میں ٹکرانے لگے۔ یعنی بچے مقابلے پر آتے رہے، اور علی نے کسی کی ٹانگ توڑی، کسی کی گردن مڑوڑی، کسی کا سر پھوڑا، کسی کا گھٹنا توڑا۔ اب یہ سارے بچے پٹ پٹا کر روتے ہوئے اپنے گھر میں جا رہے ہیں۔ اب جب ماں نے دیکھا کہ میرا بچہ پٹ کر آیا تو ہر ماں اپنے بچے سے پوچھ رہی ہے تجھے کس نے پیٹا؟ تو ہر بچہ یہی کہہ رہا علی نے پیٹا۔ جس ماں نے پوچھا کس نے پیٹا؟ علی نے پیٹا۔ اب گھر گھر میں یہی چرچے،
گھر گھر میں یہی چرچے کہ علی نے پیٹا، علی نے پیٹا، جس نے پوچھا یہی جواب، علی نے پیٹا۔ اب نہیں سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ سوچئے جب گھر گھر میں کافروں کے بچے علی علی کر رہے ہوں گے تو اس وقت نبی کتنے خوش ہو رہے ہوں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یعنی آج نبی نے حکمت سے، مصلحت سے گھر گھر علی علی کروا دیا۔ اب گھر گھر علی ہو رہا ہے، ساری مائیں پریشان، میرے بچے کو علی نے مارا، علی نے مارا۔ اب مائیں اپنے زخمی بچوں کو لے کر ابو سفیان کے پاس آئیں، اور آنے کے بعد کہا ابو سفیان آج تو ہاشمی سردار ابو طالب کے بیٹے نے ہمارے بچوں کو زخمی کر دیا، لہذا آپ ابو طالب کے بچے کو منع کریں۔ اب ابو سفیان، روایت میں کہ ابو سفیان نے جو بچوں کو دیکھا تو حد نگاہ تک بچے ہی بچے، بچے ہی بچے، یہاں سے لے کر وہاں تک بچے ہی بچے۔ ابو سفیان کہہ رہے ہیں کہ اتنے سارے بچے مل کر تم ابو طالب کے ایک بچے کا مقابلہ نہ کر پائے؟ آئی ہائے، کہاں بیٹھے ہیں؟ ابو سفیان کہہ رہا ہے کہ اتنے سارے بچے مل کر ابو طالب کے ایک بچے کا مقابلہ نہیں کر پائے۔ تو ان میں کا ایک بچہ آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد کہا ابو سفیان وہ بچہ نہیں ہے، ارے جب وہ سامنے آتا ہے تو آنکھوں سے شعلے نکلتے ہیں، جب وہ دانت بھیجتا ہے تو شیر غضبناک لگتا ہے، اس کا غصہ دیکھ کر ہماری تو حالت خراب ہو جاتی ہے، لڑنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ وہ شیروں کا شیر ہے، وہ بچہ نہیں ہے، وہ تو شیروں کا شیر ہے۔ تو اسے بچہ سمجھ رہا، اسے دیکھ کر ہماری پینٹ گیلی ہو جاتی ہے، مقابلہ تو دور کی بات ہے۔ اب مجبوراً ابو سفیان نے بھی کہا اچھا ٹھیک ہے، چلو میرے ساتھ۔ ان کی ماں کو لے کر اور بچوں کو لے کر ابو سفیان چلے کہاں؟ ابو طالب کے پاس۔ یاد ہے نا کل ابو طالب آئے تھے ابو سفیان کے پاس شکایت لے کر، آج ابو سفیان جا رہا ہے خود ابو طالب کے پاس۔ اب جیسے ہی سامنے ابو طالب آئے اور ابو طالب کا چھوٹا سا بچہ 8-9 برس کا، جسے دنیا علی کہتی تھی، سامنے آیا تو بچوں کو وہ کل والا واقعہ یاد آیا۔ سارے بچے ماں کے پیچھے چھپنے لگے، ماں ابو سفیان کے پیچھے چھپنے لگی۔ حالت تو یہ بنی ہوئی کہ بچے ماں کے پیچھے، ماں ابو سفیان کے پیچھے۔ اب آگے بڑھ کر ابو سفیان نے ابو طالب سے یہی کہا کہ ابو طالب تمہارے بچے نے ہمارے بچوں کو زخمی کیا ہے، لہذا سمجھا لو اپنے بچے کو۔ بہت توجہ، تمہارے بچے نے ہمارے بچوں کو زخمی کیا ہے، لہذا اپنے بچوں کو سمجھا لو۔ ابو طالب نے بھی بے نیازانہ انداز میں ابو سفیان کو کل کی شکایت یاد دلاتے ہوئے وہی جملہ دہرایا۔ ابو سفیان کیا کہتے ہو؟ ارے یہ بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں ہی رہنے دو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ دیکھا آپ نے، علی کا اگر بچپنا بھی ہے تو کمال سے خالی نہیں ہے۔ علی کا بچپنا بھی نبی کے کام آ رہا ہے۔ اگر علی اس وقت جوان ہوتے، بالغ ہوتے، تو ابو سفیان اور بچوں کی ماں کو کہنے کا موقع ہاتھ لگ جاتا، ارے بچے نے پتھر ہی تو مارے تھے، تم نے تو اسے گولی مار دی، تم نے تو اس پر تلوار چلا دی۔ تو علی کا بچپنا بھی
نبوت کے کام آ رہا ہے۔ اب پیغمبر اسلام اس دن سے ابو طالب کی حفاظت کرنے لگے۔ ایک واقعہ سنیں انشاءاللہ بہت محظوظ ہوں گے۔ لیکن ایسا ہوا کہ ایک دن پیغمبر گم ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ گم ہو گئے، یعنی نظر نہیں آئے کہیں، بہت دیر تک نظر نہیں آئے۔ حالانکہ روایت میں ہے کہ گم علی بھی ہوئے تھے، لیکن لوگوں نے آ کر کہا ابو طالب آج تمہارا بھتیجا نظر نہیں آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے گم ہو گیا۔ یہ ہے حفاظت پیغمبر۔ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ ابو طالب نے تمام ہاشمین نوجوانوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا سب کے سب اپنی اپنی تلواریں نیام میں رکھ لو۔ غلاموں کو بلایا اور کہا خنجر آستین میں چھپا لو، اور یہ جو کفار مکہ کعبہ کی چہار دیواری میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے پہلو میں جا کر بیٹھ جاؤ، اور دیکھو میں جا رہا ہوں محمد کو تلاش کرنے۔ اگر میں انہیں اپنے ساتھ لے آؤں تو خبردار انہیں کچھ نہ کہنا، لیکن اگر میں تنہا ہوں، میرے ساتھ محمد نہ ہو، تو کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے نیام سے تلوار نکالنا اور ان کفار مشرکین کے سینوں میں پیوست کر دینا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہا؟ پوچھنے کی ضرورت نہیں، تلواریں نکالنا اور ان کے سینوں میں پیوست کر دینا، ان کفار کے۔ تو پیغمبر ابو طالب کا یہ کہنا کہ ان کفار کے سینوں میں پیوست کر دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے ابو طالب نے تو اسی وقت واضح کر دیا یہ کافر اور ہے، میں ابو طالب اور ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ان کافروں کے سینوں میں پیوست کر دینا۔ سارے ہاشمی جوانوں نے تلوار آستین میں یا نیام میں رکھ کر کفار مکہ یا مشرکین مکہ کے پہلوؤں میں بیٹھ گئے۔ ادھر ابو طالب دو افراد کو لے کر کے چلے رسول اللہ کی تلاش میں۔ کوہ ابو قبیس پہ پہنچے، دائیں بائیں دیکھا، رسول نظر نہیں آئے۔ فاران کی چوٹی پہ چڑھے، دائیں بائیں دیکھا، پیغمبر نظر نہیں آئے۔ چڑھتے چلتے ایک مستہ پہاڑی پر گئے تو ابو طالب نے کیا دیکھا کہ آگے آگے محمد نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے پیچھے علی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آگے محمد نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے پیچھے علی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب ابو طالب انتظار میں بیٹھے کہ جیسے ہی نماز ختم ہو اپنے بھتیجے کو ساتھ لے کر چلوں۔ روایت کہتی ہے ادھر پیغمبر نے نماز تمام کی، ادھر ابو طالب آگے بڑھے اور بڑھ کر کے رسول اللہ کو اپنے سینے سے لگایا، پیشانی چومی، ماتھا چوما، اور چومنے کے بعد کہا بھتیجے تم اتنی دیر باہر رہ گئے، مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں کافروں نے تمہیں نقصان تو نہیں پہنچایا۔ بس یہ کہہ کر کے پیغمبر کا ہاتھ پکڑا، لے کر چلے۔ اب تاریخ میں دو باتیں ہیں، گم تو علی بھی ہوئے تھے اور گم رسول اللہ بھی ہوئے تھے، لیکن ابو طالب اپنے بیٹے علی کی تلاش میں نہیں گئے، اپنے بھتیجے محمد کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ اب بھی مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، محمد ابو طالب کے بھتیجے کا نام نہیں ہے، محمد نام ہے ابو طالب کے مذہب کا۔ ورنہ بھائی کوئی چچا اپنے بیٹے کی گمشدگی میں بھتیجے کو تلاش نہیں کرتا، لیکن یہاں پیغمبر گم ہوئے، علی بھی گم ہوئے، لیکن محمد کی تلاش میں ابو طالب جا رہے ہیں۔ بہرحال ہاتھ پکڑ کر آئے، اور راستے میں جانتے ہو ابو طالب نے پیغمبر سے کیا کہا؟ پیغمبر سے کہا بھتیجے اگر آج تم نہ ملتے تو جانتے ہو ان کفار مکہ کا میں کیا حال کرتا، کیا حال کرتا میں ان کفار و مشرکین کا۔
رسول نے بھی بڑھ کر پوچھا چچا بتائیے کیا کرتے؟ ابو طالب کے جملے ہیں جو تاریخ طبری نے لکھا، فرمایا کہ اگر آج تم نہ ملتے تو میں روئے زمین سے ایک ایک کافر کو چن چن کے ہلاک کر دیتا۔ بھئی یہ ابو طالب کہہ رہے جسے تم کافر کہہ رہے ہو، ایسا کافر بھی دیکھا ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہاں ابو طالب نبی کی مدد کر رہے ہیں، ایک ایک کافر کو چن کر کے ہلاک کر دیتا۔ چلے پیغمبر کو لے کر کے، دو چار جملے آگے سن لیجئے، پیغمبر کو لے کر کے چلے، ادھر وہ جو دو افراد ابو طالب کے ساتھ چلے تھے انہوں نے علی سے پوچھا یا علی چلو محمد تو نماز پڑھ رہے تھے، یہ بتاؤ تم کیا کر رہے تھے؟ اب علی کا تاریخی جملہ سنیے گا، کہا محمد تو نماز پڑھ رہے تھے، تم کیا کر رہے تھے؟ علی نے بے ساختہ کہا میں وہ کر رہا تھا جو میرا نبی کر رہا تھا، میں وہ کر رہا تھا، ایمان تو دیکھیے اس عمر میں وہ کر رہا تھا جو میرا نبی کر رہا تھا۔ کہا یعنی تم بھی نماز پڑھ رہے تھے؟ ہاں میں بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ اب وہ دو افراد پوچھ رہے ہیں تم نے نماز پڑھنے کے لیے اپنے باپ ابو طالب سے اجازت لی؟ علی کا ایمانی جملہ سننا، تم نے نماز پڑھنے کے لیے اپنے باپ ابو طالب سے اجازت لی؟ بے ساختہ علی نے کہا کیا اللہ نے مجھے پیدا کرنے کے لیے میرے باپ ابو طالب سے اجازت لی تھی؟ جب یہ جملہ سنا تو ابو طالب نے مسکرا کر کہا تمہیں نہیں معلوم یہ ابو طالب کا بیٹا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب آگے تاریخ میں ہے محمد کو لے کر کے جیسے ہی خانہ کعبہ میں آئے تو کفار و مشرکین نے ابو طالب کے چہرے پہ جلال دیکھی تو آگے بڑھ کر پوچھا ابو طالب خیریت تو ہے؟ یہ تمہارے چہرے پہ جلال کیسا؟ یہ غصے کی حالت کیسی؟ تو ابو طالب نہ ڈرے نہ سہمے، جیسے ہی پوچھا نا مشرکین نے یہ جلال کیسا ہے تو ایک مرتبہ ابو طالب نے ہاشمی سرداروں سے کہا ذرا اپنی اپنی تلواریں نکال کر دکھانا۔ وہ جو پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے نا سب نے تلواریں نکالی، ایک ایک سردار کے پیچھے سب بیٹھے تھے اور کہا مجھے پتا چلا تھا کہ محمد گم ہو گیا، اگر آج محمد نہ ملتا تو یہ ساری تلواریں تمہارے سینوں میں پیوست ہو جاتی، لیکن شکر ہے کہ میرا بھتیجا محمد مل گیا اس لیے آج تم بچ گئے۔ اس کے بعد ابو طالب نے جو شعر پڑھا ہے، مناقب ابو طالب کتاب ہے اس میں موجود ہے، علم تعلم انا وجدنا محمدن نبیا کموسا خط ذالک فی کتب الاول۔ تمہیں نہیں معلوم میں نے محمد کو ایسا ہی نبی پایا جیسا کہ موسیٰ کو بنی اسرائیل میں پایا۔ یعنی ایک جملے میں قرآن کی وہ آیت پیش کر دی ابو طالب نے، فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولِ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ شَاهِدًا كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، کہ اے محمد ہم نے تمہیں ان کفار کی طرف ایسے ہی نبی بنا کر بھیجا جیسا کہ موسیٰ کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ بھائی قرآن کی آیت ہے اور تم تھکے ہوئے ہو اور سو رہے ہو، میں یہ سن لو اور مصائب کی طرف میں آ جاؤں گا، باقی انشاءاللہ کل سے کوئی اور مجلس سن لینا۔ اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ایک صلوات پڑھو محمد علیہ۔ ابو طالب کہہ رہے ہیں میں نے ایسا ہی نبی پایا جیسے موسیٰ کو پایا۔ ابھی قرآن میں کوئی آیت نہیں آئی کہ ہم نے موسیٰ جیسا نبی بنا کر بھیجا۔
اور ابو طالب کہہ رہے ہیں ہم نے محمد کو ایسے ہی نبی پایا جیسے موسیٰ کو پہلی کتابوں میں پایا، یعنی ناراض ہے۔ کون ابو طالب؟ جس کا گھر اجڑ گیا لیکن اسلام آباد ہو گیا۔ جب بھی اسلام پہ وقت پڑا ہے ابو طالب ہی سامنے آئے ہیں۔ یہ کربلا میں جو 18 بنی ہاشم آپ سن رہے ہیں نا، یہ سب کی سب اولاد ابو طالب ہے۔ یہ مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، یہ علی اصغر یہ بھی ابو طالب کی اولاد ہے، یہ عباس یہ سب ابو طالب کی اولاد ہے۔ خدا کی قسم ابو طالب کا گھر اجڑ گیا لیکن اسلام پر آنچ نہیں آنے دی۔ جب بھی وقت پڑا اسلام پر ابو طالب سامنے آئے، کبھی علی کی صورت میں سامنے آئے، کبھی حسن کی صورت میں سامنے آئے، کبھی حسین کی صورت میں سامنے آئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ننھا علی اصغر کی صورت میں ابو طالب دین بچانے آئے۔ بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا۔ وہ اصغر جس کے خون کا ایک قطرہ نہ آسمان برداشت کر سکا نہ زمین برداشت کر سکی۔ آسمان نے کہا تھا حسین اگر یہ خون ناحق آسمان کی طرف چلا گیا تو کبھی بارش نہیں ہوگی۔ زمین نے کہا تھا اگر یہ مجھ تک چلا آیا تو کبھی غلہ نہیں اگے گا، اناج نہیں اگے گا، دانہ نہیں اگے گا۔ تو زمانے کو جو دانہ پانی مل رہا ہے یہ سب علی اصغر کا صدقہ ہے۔ اور جتنا ظلم اس اصغر پہ ہوا نا، خدا کی قسم کسی پر نہیں ہوا۔ شہید سب ہوئے، تیر سب کو لگے، لیکن یہ واحد شہید ہے کربلا کا جناب علی اصغر، جو ایک بار نہیں دو بار شہید ہوا ہے۔ ایک بار ہرملا کے تیر سے شہید ہوا، یہ تو سب جانتے ہو نا، اور دوسری بار عمر و سعد ملعون کے کہنے پر ایک ظالم کے خنجر سے شہید ہوا۔ جب شام غریبہ آئی ہے نا اور شہیدوں کے سروں کو شمار کیا جانے لگا تو عمر و سعد جو ہے سروں کی گنتی کرتا ہے، یہ حبیب کا سر، یہ جون کا سر، یہ عباس کا سر۔ ایک مرتبہ اپنے زانوں پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے کہ شہید 72 ہوئے، سر 71 کیوں ہے؟ یہ 72واں سر کہاں ہے؟ کسی نے کہا ظالم وہ سر لے کر کیا کرے گا؟ وہ رباب کے ننھے سے لال علی اصغر کا سر ہے جسے حسین اپنی زندگی میں دفن کر چکے ہیں۔ کسی لاش کو حسین نے دفن نہیں کیا سوائے لاش علی اصغر کے، کیونکہ اصغر اتنا چھوٹا تھا کہ حسین کو خطرہ تھا لاش کے پامال ہونے کا، اپنی زندگی میں حفاظت کے لیے دفن کر دیا، لیکن ظالموں نے اس لاش کو بھی نہیں چھوڑا۔ جب کہا نا کہ ہمیں 72واں سر چاہیے، 2-4 جملے سنی، انشاءاللہ اثر کرے گا تو رو لیجئے گا۔ ایک ظالم گھوڑے پر سوار ہوا شام غریبہ کے اندھیرے میں اور مقتل میں آیا، جہاں نرم زمین دیکھی وہی نیزہ مارنا شروع کیا، جہاں نرم زمین دیکھی وہیں پہ خنجر لگانا شروع کیا۔ یہ منظر جلے ہوئے خیمے سے رباب دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ فضہ کی نظر پڑی تو فضہ کہتی ہے رباب رباب تیرے بچے کی خیر، ظالم تیرے بچے کے لاشے کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں، ماں کا دل تھا، گھبرا گئی اور گھبراہٹ کے عالم میں رباب دیکھنے لگی۔ رباب دیکھ رہی ہے کہ ظالم جگہ جگہ نیزہ مارتا جا رہا ہے۔ وہ قیامت کا منظر رباب نے دیکھا کہ ظالم نے جو ایک نیزہ مارا تو نیزے میں الجھ کر ایک ننھا سا لاشا باہر آ گیا۔ ارے رباب کا کلیجہ
جزاک اللہ خیر الجزا۔ ماں سے پوچھو کہ ماں کے سینے کا کیا حال تھا، رباب کا کلیجہ نکلنے کو تیار تھا۔ ماں یہ منظر دیکھ رہی ہے، خنجر میں الجھ کر ایک ننھا سا لاشا آیا، وہ ظالم گھوڑے سے اترا، خنجر کو زمین میں گاڑا، میان سے تلوار نکالی، اور نکالنے کے بعد اصغر کے گلے کو، سر کو گلے سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں سوچو، وہ گلا جو پہلے ہی ہرملا کے تیر سے ذبح ہو گیا تھا، ظالم نے اصغر کے گلے کو جدا کیا اور اسے نیزوں میں لے کر کے چلا۔ یہی وجہ ہے کہ رباب زندگی بھر اصغر کے غم کو بھول نہیں پائی۔ ہر وقت ایک اپنے ساتھ جھولا جیسا کچھ رکھتی تھی، اصغر کی یاد آتی تھی تو خدا کی قسم بے چین ہو جاتی تھی۔ کربلا میں جب سب نے چہلم کیا نا، تو چہلم کرنے کے بعد ساری بیویاں مدینے کی طرف جانے کی تیاری کرنے لگی، لیکن اصغر کی ماں رباب مدینہ جانے کو تیار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا کہ رباب قبر حسین سے لپٹی ہوئی ہے۔ زینب قریب آئی اور آ کر کہتی ہے، بھابھی رباب، کیا مدینہ چلنے کا ارادہ نہیں ہے؟ تنہا آپ کا یہاں رہنا مناسب نہیں۔ تو ایک مرتبہ رباب کہتی ہے، زینب آج اس دکھیا کو ایک بات کا جواب دو، مانا کہ آپ کی بھی گود اجڑ گئی، اون و محمد شہید ہو گئے، لیکن شہزادی جب آپ مدینہ جاؤ گی تو آپ کو وارث کا سایہ مل جائے گا، لیکن یہ دکھیا رباب، ارے یہ مدینہ جا کر کیا کرے، میری گود بھی اجڑ گئی، میرا سہاگ بھی اجڑ گیا، اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ کہتی ہے کہ میرا اصغر ہرملا کے تیر سے مارا گیا اور میری سکینہ شام کے قید خانے میں مر گئی، اب مدینے میں میرا کون ہے اور میں جا کر کے کیا کروں گی؟ لو عزاداروں، بہت زیادہ اصرار کیا، جناب زین العابدین آئے اور آنے کے بعد اس نے امامت کا حوالہ دیا۔ اماں، آپ کو میں امام بن کے کہہ رہا ہوں کہ آپ مدینہ چلے، بس 2 جملے ہیں مصائب کے ختم۔ رباب کھڑی تو ہوئی، لیکن کہا، بیٹا سجاد تم امام وقت ہو، تمہارے کہنے سے مدینہ چلتی ہوں، لیکن میرے وارث کا لاشا 3 دن تک کربلا کی جلتی زمین پہ پڑا رہا، میں چلتی ہوں لیکن وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیوں گی اور نہ کبھی سائے میں بیٹھوں گی۔ ہاں عزاداروں، جو وعدہ رباب نے کیا خدا کی قسم اسے پورا نبھایا۔ سال بھر تک مدینے میں رباب سائے میں نہ بیٹھی۔ سیدانیوں کی پریشانیاں دیکھ کر ایک دن سجاد پھر والدہ کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا، اماں رباب آپ سائے میں چلے، آپ کی طبیعت بہت خراب ہو چکی ہے۔ لیکن رباب یہی کہتی رہی، بیٹا بن کے کہنا، امام بن کے نہ کہنا۔ لیکن عزیزوں وہ وقت بھی آیا کہ سجاد نے کہا، ماں میں بحیثیت امام کے حکم دیتا ہوں کہ آپ سائے میں چلے۔ اتنا سننا تھا، جناب رباب کھڑی ہوئی، کچھ زینب نے سہارا دیا، ایک طرف سے ام کلثوم نے سہارا دیا، رباب کھڑی تو ہوئی لیکن رباب کی نگاہ آسمان کی جانب اٹھی، رو کر کہتی ہے، پروردگار ایک امام سے وعدہ کیا ہے کہ سائے میں نہ بیٹھوں گی، ایک امام حکم دے رہا ہے کہ سائے میں چلو، پروردگار میرے وعدے کی لاج رکھ لے۔ روزاداروں دعا قبول ہوئی۔ اب جو رباب اٹھی، سجاد کی نگاہ رباب کے چہرے پہ پڑی، سجاد تڑپ گئے، بیبیوں ارے جلدی کرو، میری والدہ کا وقت آخر ہے۔ اب جو زینب نے دیکھا رباب
آپ کی روح جسد عنصری سے پرواز کر گئی، سیدانیوں میں کوہرام مچ گیا، واہ سیدہ واہ حسینہ واہ ربابا، الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پڑھنے میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو اسے معاف فرما، ان کا ثواب تمام مرحومین مومنین کی روح کو ایصال فرما، جو عزادار دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں ان کی جائز تمناؤں کو قبول فرما، جہاں جہاں مومنین پریشان حال ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، زمانہ پورا شوب ہے حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ اجمعین، الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین مومنین کی روح کو ایصال فرما۔